اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یونس شروع کرتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ آکان للناس عجباً، کیا بات ہوئی کہ لوگوں کو تعجب ہوا۔ اوحینا، کہ ہم نے وہی بھیجی، رجل منہم، انہیں میں سے ایک شخص پر، انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائیں اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے درجہ بدرجہ مرتبہ ہیں اور بلند مقام ہے ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے بلند درجات اور بلند مقام ہیں۔ قالا، کہتے ہیں وہ، انہوں نے کہا، الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، اور پھر تخت شاہی پر قائم ہوا۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اس کے بعد مگر اگر اللہ جس کو اجازت دے تو اس کی سفارش ہو بھی سکتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی تمہارا اللہ ہے یا تمہارا پروردگار ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، سب کے سب کو۔ دراصل قرآن اللہ کی تخلیق اور اس کی قدرت اور حکمت کی طرف انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ ساری کائنات پیدا کی اور تخت سلطنت پر خود جلوہ گر ہوا، اور تمام جہانوں کا انتظام بھی وہ خود ہی چلا رہا ہے۔ اس نے اس کو پیدا کرنے کے لیے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، پیدا کیا اور پھر یوں ہی چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر حال میں، ہر مرحلہ اس کا پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پیدا کر کے میں نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ میں خود اس کی حکمرانی بھی کر رہا ہوں۔ اس کی تدبیر میں نہ تو کسی سفارشی کی سفارش کو دخل ہے، جو بھی وہ کرتا ہے اس میں کوئی بھی سفارشی اس میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تو آیت 4 اور 6 میں اب سلسلہ بیان آخرت کی زندگی کی طرف موڑ دیا ہے۔ آخرت کی زندگی سے کیا تھا کہ مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، وہ آخرت کی زندگی سے انکار کرتے تھے۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں
جو منکر تھے نا وہی کے، ان کی بات ہو رہی تھی. وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہم میں سے ہے اور ہمیں وہ اللہ کا پیغام دے. وہ اس بات کو وہی کو مانتے ہی نہیں تھے. تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ 4 سے 6 تک آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، جس سے مشرکین عرب انکار کرتے تھے. اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، پہلی دفعہ پیدا کیا پھر دوبارہ کیوں پیدا کرے گا؟ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ایمان ایسے لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر لوگ ہیں نا، ان کے لیے پینے کو پانی ہوگا نہایت گرم، اور عذاب، سخت عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے. دوسری زندگی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جزائے عمل کا قانون چاہتا ہے کہ جس طرح پہلی زندگی آزمائش اور عمل کے لیے ہے، دوسری جزا و عمل کے لیے بھی ہونی چاہیے. پوری کائنات کی تخلیق اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہاں کوئی بات بھی بغیر حکمت اور مصلحت کے کار فرما نہیں. سورج کو دیکھو، جسے پورا نظام شمسی، پورا نظام فلکی یعنی آسمان کا جو نظام ہے نا، ایک سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر، سورج نے اللہ تعالیٰ ہی نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو منور بنایا. والقمر نوراً، اور نور والا بنایا یا اجالے والا بنایا. وقدرہ، اور مقرر کر دی منازل، اس کی منزلیں. لتعلموا اعداد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کا حساب اور کاموں کا حساب اس سے معلوم کر سکے، یعنی چاند کے ذریعے سے برسوں کا حساب معلوم کر سکو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. ان فی
اختلاف اللیل و نہار، بے شک رات کا اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک جو لوگ توقع نہیں رکھتے کہ ہم اللہ سے ملیں گے آخرت میں، لا یرجون نہیں وہ توقع رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی، ورضوا اور وہ رضامند ہو گئے یا خوش ہو گئے بالحیاۃ الدنیا دنیا ہی کی زندگی کے لیے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اور اسی پر وہ مطمئن ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور کیونکہ انہوں نے یہ کمایا تھا دنیا میں۔ ان کے جو مال تھے ان کا بدلہ پھر ظاہر جہنم بھی ملے گا نا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہدیہم، راہ دکھائے گا ان کو ربہم، ان کا رب ان کو راہ دکھائے گا بالایمانہم، ان کی ایمان کی وجہ سے نیک راستے پر چلائے گا، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، فی جنت النعیم، نعمت کے باغوں میں، دعواہم فیہا، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، دعواہم فیہا، تو یعنی کہ وہاں وہ دعا کریں گے یا کہیں گے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے ہمارے رب، وتحیتہم، اور دعائے خیر ہے، فیہا سلام، اس میں سلامتی ہے یا السلام علیکم ہوگی، یعنی ان کی جو پکار ہوگی اس وقت وہ نعمتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، اور دعائے خیر آپس میں کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ مالک ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ ان کا کلام یہ ہوگا اس وقت کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ تو پاک ہے، اور جو آپس میں وہ کلام کریں گے وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور پھر بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تعریف کریں گے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، ولو اور اگر یعجل اللہ جلدی کرتا، للناس لوگوں کے لیے، الشر برائی میں، یعنی برائی میں اللہ تعالیٰ جلدی کر دیتے اگر استعجالہم،
جس طرح وہ جلدی کرتے ہیں نا کافر لوگ، تو اللہ بھی جلدی کر دیتا ہے، تو جس طرح وہ جلدی کرتے ہیں بالخیر، خیر کی طلب میں، لقد یا الیہم اجالہم، تو اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جاتی، ان کی طرف، ان کی مطلب مقررہ وقت پورا ہو جاتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بس ہم چھوڑے رکھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوڑے رکھتے ہیں اللہ زینا ان لوگوں کو، لا یرجون جو توقع نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے ملاقات کی، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم ان کو چھوڑے دیتے ہیں، ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں اور وہ بہکتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اپنے پہلو کے بل لیٹا ہوا، اور قائدن یا بیٹھا ہوا، اور قائمن یا کھڑا، فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے تکلیف، مرہ کأن لم یدعونا الی در مسہ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف، مرہ کأن لم چلا جاتا ہے یا گزر جاتا ہے، گویا کہ یدعونا، گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے دعا مانگی نہیں تھی، الی در مسہ، اس تکلیف کے بارے میں جو کہ اسے پہنچی. کذالک، اسی طرح سے، زین للمسرفین، اسی طرح سے راستہ کر کے دکھایا گیا حد سے نکل جانے والوں کو، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، ہلاک کیا ہم نے کئی امتوں کو، تم سے پہلے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیے تو اس وقت ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وجاءتهم رسولهم بالبینات وما كانوا لیؤمنوا، اور ان کے پاس آئے ہمارے پیغمبر کھلی نشانیوں کے ساتھ، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو. تو آیت نمبر 11 اور 12 میں انسانی زندگی کے اعمال کی یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ لوگوں پر رحم و کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے، ان کو سزا دینے میں اور اس کے گناہوں کی پکڑ میں اتنی دیر کر دیتا ہے. اس کا قانون، یہ قانون دنیا میں کار فرما ہے، وہ انسانوں کی سرکشی دیکھ کر فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ گریف سے قبل لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور مسلسل مختلف صورتوں میں تنبیہ کے ذریعے سے ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں. تو اس کے بعد پیدائش عمل کا قانون حرکت میں آتا ہے. یہ اللہ کے نظام رحمت کا مظہر ہے، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اس کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. لیکن جب وہ مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر وہ انہی پرانی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن سے افراد اور قومیں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بناتی ہیں.
सुम्मा जालनकुम खलाइफा फिल अर्द मिन बादिहिम, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उनको तबाह बर्बाद करने के बाद तुम्हें खलीफा बना दिया ज़मीन में, उनके बाद तुम्हें खलीफा बना दिया। ले नंजुरा कैफ़ तामलून, ताकि हम देखें, ले नंजुरा, ताकि हम देखें कैफ़ तामलून, कैसे वो काम करते हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयत, क़ाल लज़िना, तो कहा उन लोगों ने, ला यरजूना लिक़ाअना, तो जब पढ़ी जाती हैं हमारी आयत में पढ़कर सुनाई जाती है जिसमें अल्लाह ताला के अज़ाब का जिक्र होता है। क़ाल लज़िना ला यरजूना लिक़ाअना एते बिक़ुरआनिन गैर हाज़ा औ बद्दिलहु, तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, वो कहते हैं या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कुल मा यकूनु ली, आप कह दें कि ये तो मेरे लिए नहीं है कि मैं इसे बदलूं। अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत नहीं दी है कि मैं इसको बदल दूं। कह दो कि मुझको तो इख्तियार ही नहीं है क्या वो बदलहू, कि मैं उसका बदल दूं। मिन तिलकाए नफ्सी, अपनी मतलब अपनी तरफ से बदल दूं। इन अत्तबिउ, बेशक मैं तो पैरवी करता हूँ, इल्ला मा यूहा, उसकी जो मुझे वही आती है। मा यूहा इलैया, जो मेरी तरफ वही आती है, मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ। वो कहते हैं ना कि कोई इसमें तो बड़े डरावे हैं कुरान पाक में, कोई और कुरान बना लो या इसको चेंज कर दो। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें कह दो कि मेरे तो इख्तियार में ही नहीं कि मैं इसको बदल दूं। मैं तो वही काम करता हूँ या वही लोगों तक पहुँचाता हूँ जो मुझे वही आती है। इन्नी अखाफ़ु इन आसैतु रब्बी अज़ाबा यौम नज़ीर, बेशक मैं डरता हूँ, मैं तो अपने परवरदिगार की नाफरमानी से डरता हूँ और मुझे बड़े सख्त दिन के अज़ाब से खौफ आता है। कुल्लो शाअल्लाहु मा तलौतहु अलैकुम, ये भी कह दीजिए कि अगर अल्लाह जानता तो ना तो मैं ये किताब पढ़कर सुनाता। अगर अल्लाह चाहता कि इनको किताब पढ़कर सुनाई जाए तो मैं सुनाता हूँ, अगर अल्लाह चाहता कि इनको पढ़कर ना सुनाई जाए तो मैं ना सुनाता। ना तो लो तो हो, लेकिन मैं उसे तुम्हारे सामने पढ़ता। बोला अदराकुम बेही, और अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसको, मैं तो तुम्हें इससे वाकिफ़ ही ना करता। फ़क़द लबिस्तफ़ीकुम उमूरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहले तुम एक उम्र उसमें रहे, तुम समझते क्यों नहीं। यानी आप तो पैदा ही उस कौम में हुए और उसी में पले बड़े जवान हुए, फिर आप पर वही आई, तो कभी भी
ناجائز کلمہ آپ نے نہیں کہا تو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افتری علی اللہ کاذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک جو مجرم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پاتے یا فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ جو لوگ ہیں یعنی کافر لوگ ہیں، یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اور چیزوں کی جو کہ نہیں ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے نزدیک یہی ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے، یا اللہ تعالیٰ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے کیا تم بتاتے ہو، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ، جو وہ نہیں جانتا، فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وہ آسمان اور زمین کی ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، جس نے بنائی اسے کیا پتہ نہیں ہوگا۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بلند، اس کی ذات بلند و بالا ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، سب لوگ پہلے تو ایک ہی امت تھے، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا اور جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے، نہ ہوئی ہوتی، اگر وہ طے نہ ہوئی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ نے تو ایک وقت مقرر طے کر دیا ہے، روز قیامت آئے گا تو اس وقت فیصلہ ہوگا جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتارے گئے اس پر کوئی نشانی اس کے پروردگار کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، بس کہہ دیجئے آپ اس کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ فَانتَظِرُوا، بس تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا میرے پروردگار، ہماری طرف سے یہ معمولی کاوش قبول فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرما، ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں تو معاف فرما۔
آمین ثم آمین.